بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-2023 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم سبق نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ابتدائی حساب۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی علمی، ادبی یا صحافتی موضوع پر اپنے مطالعے، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں سامعین کے سامنے درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ زبانی تقریر کر سکیں۔ یہ اس کے حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز ہیں۔ یہاں سے اس کی ریڈنگ شروع ہو رہی ہے، پڑھیں۔ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم۔ پہلا قاعدہ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں۔ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 + 1 2 یا 11، کیونکہ 2 11 انکم ٹیکس والے 2 یا 1 جو ہے وہ انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ اس کو ہم 1/2 1/2 بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 + 1 کا مطلب ہے 11۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا ہے جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے، بشرطیکہ کا پولیس مانے نہ ہو۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے۔ یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، آزمودہ ہے۔ آگے ہے تفریق۔ میں سندھی ہوں، تو سندھی نہیں ہے۔ میں بنگالی ہوں، تو بنگالی نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان نہیں ہے۔ اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا، یعنی نکالنا ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو۔ بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں۔ انسانوں اور انسانوں میں، مسلمانوں اور مسلمانوں میں عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ ضرب۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری وغیرہ۔ ضرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے: پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تاثرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تقسیم یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، ادھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے ورنہ قبض کرتی ہے۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے، روپیہ پیسہ اپنے کھیسے میں ڈالیے، قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے، آپ کو مکمل پہاڑا ماں گر یاد ہو تو کسی کو تقسیم کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ آخر کو 12 کروڑ مالیت کو 22 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہی ہے، کسی کو پتہ چلا؟ سوالات۔ تفریق کے قاعدے سے دودھ میں سے مکھی نکالو۔ آدمی
ضرب مسلسل کی تاب کہاں تک لا سکتا ہے؟ تیسرا سوال ہے جو اندھے نہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں ہی میں کیوں بانٹتے ہیں؟ اس سبق کو لکھا ہے ابن انشا نے۔ یہ ان کا سارا انٹروڈکشن تعارف دیا گیا ہے، اس کو بھی یاد کر لینا ہے۔ اس میں سے بھی شارٹ کویسچن یا MCQs ٹائپ کویسچن آ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آزمودہ، پرکھا ہوا، تلقین، ہدایت، نصیحت، خفیف، ہلکا، معمولی، قناعت، تھوڑی چیز پر رضامند ہونا، منہا کرنا، تفریق کرنا، معنی منع کرنے والا، روکنے والا، کھیسا، تھیلی، جھولی، بٹوا، جیسے جسے پاکٹ بھی ہم کہتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان، پاکستان کی وہ کتاب جس میں جرائم کی تعریف اور ان کی سزائیں درج ہیں۔ تفریق، علیحدگی، بڑے عدد سے چھوٹا عدد نکالنا، زبانی جمع خرچ باتیں بنانا، کانوں کان خبر نہ ہونا، کسی کو پتہ نہ چلنا، بالکل نا واقف ہونا، انکم ٹیکس مقررہ قواعد کے مطابق آمدنی پر سرکاری محصول، منہا تفریق وضع۔ آگے یہ مصنف کا تعارف ابن انشا یہ دیا ہوا ہے سارا، یہ ساری چیزیں بھی ان کے تعارف میں آئیں گی۔ آگے ہم اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا سوال ہے حساب کا قدیم زمانے سے استعمال ہونے والا قاعدہ ہے جمع، تقسیم، ضرب، تفریق۔ تو اس کا صحیح جواب ہے تقسیم، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے سبق میں سب سے زیادہ کن مسائل کا پوشیدہ طریقے سے ذکر کیا گیا ہے؟ معاشرتی، مذہبی، ضرب اور عالمی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے معاشرتی۔ آگے تیسرا سوال ہے کسی کی کہی ہوئی بات کو انہی الفاظ میں بیان کرنے کو قواعد میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مقولہ۔ درج ذیل میں سے کون سی اصطلاح مجازی معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ تشبیہ۔ آسمان سے باتیں کرنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ محاورہ۔ آگے سوال نمبر 2 ہے درج ذیل متن کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں جمع، تفریق، ضرب، تقسیم۔ پہلا قاعدہ جمع۔ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 جمع 1 2 اور 11، کیونکہ 1/2 انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 کا مطلب ہے 11۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سوالات حساب کے بڑے قاعدے کتنے ہیں؟ اس کا جواب ہے حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ آگے ہے کن دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں؟ اس کا جواب ہے جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ اگلا سوال ہے مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب ہے مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ اگلا سوال ہے عام لوگوں کے جمع کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 جمع 1 2 اور 11، کیونکہ 1/2 انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تجارت سے جمع کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 کا مطلب ہے 11۔ آگے ہے سوال نمبر 3 اردو ادب زندگی میں رونق پیدا کرتا ہے۔ اس موضوع پر درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ اپنے طالب علم ساتھیوں کے سامنے زبانی تقریر کریں۔ اردو ادب زندگی میں رونق پیدا کرتا ہے، اس کا جواب ہے صدر ذی وقار محترم و معزز حاضرین کرام السلام علیکم۔ اپنی آج کی اس تقریر میں زیر بحث موضوع جس کا عنوان اردو ادب زندگی میں رونق پیدا کرتا ہے۔
جناب والا اردو زبان پر مشتمل ادب اردو ادب کہلاتا ہے، جو نثر اور شاعری پر مشتمل ہے۔ نثری اصناف میں ناول، افسانہ، داستان، انشائیہ، مکتوب نگاری اور سفرنامہ شامل ہیں۔ اردو ادب کا آغاز 14ویں صدی میں شمالی بھارت میں ہوا۔ اس دور میں جو بھی سلاطین تھیں، ان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ اس وجہ سے اردو ادب پر فارسی ادب کی چھاپ نظر آئے گی۔ اردو ادب میں نثری ادب سے زیادہ نظمی ادب موجود ہے۔ جب بات نثری ادب کی آتی ہے تو صنف داستان کی تخلیقات زیادہ ہیں۔ ان داستانوں میں دو ملائی کہانیاں، قصے، کئی حالات کو بیان کرنے والی داستانیں وغیرہ۔ جناب صدر، جدید معاشرے کی پیچیدگی کی وجہ سے اردو ادب کی اہمیت تیزی سے واضح ہوتی جاتی ہے۔ یہ ثقافتی شناخت کو تشکیل دینے، گہرے مفاہمت کو فروغ دینے اور انسانی تجربے کے بے شمار پہلوؤں پر باریک نقطہ نظر پیش کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس جامعہ تحقیق میں ہم ان کثیر جہتی حجتوں کا جائزہ لیتے ہیں جو موجودہ دور میں اردو ادب کی لچک، مطابقت، یہ جہتوں ہیں، ان کثیر جہتی جہتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب والا اردو مطابقت اور گہرے اثرات کو واضح کرتی ہے۔ جناب والا اردو ایک ایسی زبان ہے جو جغرافیائی سیاسی سرحدوں کی نفی کرتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ثقافتی اور برادریوں کے متنوع امتزاج کے لیے ایک متحد قوت کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کا ادب ایک ادبی پل کا کام کرتا ہے جو مختلف لسانی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور خطے کے بھرپور تنوع کو فروغ دیتا ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں ثقافتی شناخت اکثر عالمگیریت کے دھارے میں دھنس جاتی ہے، اردو ادب ایک گڑھ کے طور پر کھڑا ہے جو برصغیر پاک و ہند کی منفرد ثقافتی شناخت کو محفوظ اور بڑھا رہا ہے۔ زبان اور شناخت کا باطنی تعلق اردو کے وسیع ادبی منظرنامے میں واضح طور پر جھلکتا ہے، جس سے اس کے بولنے والوں کے درمیان تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بے قول داغ دہلوی اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو شاعری اپنی غزلیاتی لطافت اور عمیق گہرائی کے ساتھ انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کو بیان کرنے کی بے مثال صلاحیت رکھتی ہے۔ جدید زندگی کے بھنور میں جس کی خصوصیات تکنیکی ترقی اور جنونی رفتار ہے، جذباتی لاتعلقی ایک عام تشویش بن گئی ہے۔ اردو ادب اپنی غزلوں، نظموں اور مختصر کہانیوں کے ساتھ ایک پناہ گاہ فراہم کرتا ہے جو انسانی تجربے کی بھرپور ٹیپسٹری کے ساتھ خود شناسی اور تعلق کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ جناب والا مرزا غالب اور فیض احمد فیض جیسے افسانوی شاعروں کے اشعار وقت کے ساتھ گونجتے رہتے ہیں، جو جدید وجود کے ہنگامہ خیز دھاروں پر تشریف لے جانے والے افراد کو سکون فراہم کرتے ہیں اور زندگی میں رونق کا باعث ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ سوال نمبر 4 ہے، شوکت تھانوی، شفیق الرحمان، پطرس بخاری اور مشتاق احمد یوسفی اردو مزاح نگاری میں روشن ستاروں کی مانند چمکتے ہیں۔ مختلف طلباء ان میں سے دو مزاح نگاروں کی تحریریں پڑھیں اور ان کی تحریروں کی غرض و غایت اور ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا مناسب اور محتاط موازنہ کریں۔ مصنفین کا انداز بیان سمجھ کر اس پر تبصرہ کریں۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، کسی رسالے، کتاب یا اخبار سے کسی ایسی تحریر کا انتخاب کریں جس میں کسی عالمی مسئلے کا ذکر کیا گیا ہو۔ اس تحریر کا تراشا کاٹ کر کاپی پر چسپاں کریں اور استاد محترم کی رہنمائی میں اس عالمی مسئلے کے حل کی تجاویز بھی پیش کریں۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، جملے کی ساخت، بناوٹ اور روزمرہ محاورے کے لحاظ سے درج ذیل غلط فقرات جملوں کی درستی کریں۔ یہ فقرات ہیں اور یہ ان کی درستی ہے۔
آج کل ہر طرف آپ کی طوطی بولتی ہے۔ آج کل ہر طرف آپ کا کی نہیں کا اس میں آئے گا۔ گائے کے آگے بانسری بجانا، گائے نہیں بھینس کے آگے بانسری بجانا۔ یہ منہ اور مونگ کی دال نہیں مسور کی دال۔ گدھے بیچ کر سونا نہیں گھوڑے بیچ کر سونا۔ لال سرخ ہونا، لال پیلا ہونا۔ ماں اپنے جواں بیٹے کی موت پر 12 آنسو روئی، ماں اپنے جواں بیٹے کی موت پر 8 آنسو روئی۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یہ نہیں ہے اس میں۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، دانے نہیں اس میں کھیت آئے گا۔ وہ پریشانی میں آسماں ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے، وہ پریشانی میں آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ میری چشم میں درد نہ ہوتا تو میں تمہاری سالگرہ پر ضرور آتی۔ آگے ہے دیے گئے محاورات اور ضرب الامثال کی نشاندہی کریں اور ان کے سادہ اور مرکب جملے بنائیں۔ یہ والے وہ دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے محاورے اور ضرب المثل بنانے ہیں۔ سب سے پہلے درہم برہم ہونا، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے، یہ ضرب المثل ہے۔ یہ محاورہ ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ کیا ہے؟ یہ ضرب المثل ہے۔ آنکھیں بچھانا، یہ محاورہ ہے۔ غرور کا سر نیچا، یہ ضرب المثل ہے۔ 9 2 11 ہونا، یہ محاورہ ہے۔ ناک میں دم کرنا، یہ بھی محاورہ ہے۔ الٹے بانس بریلی کو، یہ ضرب المثل ہے۔ آنکھیں آنا، یہ محاورہ ہے۔ آگ بھگولا ہونا، یہ بھی محاورہ ہے۔ 9 نقد نہ 13 ادھار، یہ ضرب المثل ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ بھی ضرب المثل ہے۔ ہتھیلی پر سرسوں چبانا، یہ محاورہ ہے۔ آگے محاورے اور جملے۔ درہم برہم ہونا، شدید طوفان وبا دوبارہ کی وجہ سے مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ آنکھیں بچھانا، وہ اس کے انتظار میں گویا اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے۔ 9 2 11 ہونا، شہر کراچی میں راہزن پلک جھپکتے موبائل چھین کر 9 2 11 ہو جاتے ہیں۔ ناک میں دم کرنا، اس شرارتی بچے نے تو گھر کے ہر فرد کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آنکھیں آنا، آج کل آنکھوں کا مرض جسے عرف عام میں آنکھیں آنا کہتے ہیں، بچوں میں عام ہے۔ آگ بھگولا ہونا، احمد کے فیل ہونے کی خبر سن کر اس کے والدین غصے سے آگ بھگولا ہو گئے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا ایسے ہی AR کا کام ہے۔ ضرب الامثال اور جملے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے۔ غرور کا سر نیچا، تاریخ گواہ ہے غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ الٹے بانس بریلی کو، لوگ تو گاؤں سے شہر جاتے ہیں اور یہاں تم لوگ الٹے بانس بریلی کے مانند واپس گاؤں آ گئے۔ 9 نقد نہ 13 ادھار، انسان کی بنیادی طور پر 9 نقد نہ 13 ادھار والا فلسفہ ہی اچھا لگتا ہے انسان کو۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ملک میں انصاف نہیں ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی صورتحال ہے۔ آگے ہے درج ذیل سابقوں کی مدد سے کم از کم 3 نئے الفاظ بنائیں۔ ہم ان خوش با گل، یہ ہمارے سابقے ہیں اور یہ الفاظ ہیں۔ ہم سفر، ہم راز، ہم جنس، ہم جماعت، ہم درد۔ ان پڑھ، انمول، اندیکھا، انداتا، انمٹ۔ خوش خط، خوش نما، خوش مزاج، خوش لباس، خوش قلم۔ با ادب، با عمل، با وقار، با کمال، با اصول۔ گل رنگ، گل رو، گل فام، گلدان، گل بدن۔ درج ذیل لاحقوں کی مدد سے کم از کم 3 الفاظ بنائیں۔ یہ لاحقیں ہیں گیر، آتش گیر، بغل گیر، دستگیر، دامن گیر، دل گیر۔ دار، چوکیدار، بیلدار، پہرے دار، حصے دار۔ ایماندار، سائقہ دار۔ نما، خوشنما، بدنما، رہنما، قبلہ نما، حق نما۔ بے عقل، بے اثر، بے وقوف، بیکار، بے پرواہ، بے ضرر، بے مروت۔ مند، حوصلہ مند، درد مند، ضرورت مند، فکر مند، خواہش مند، دولت مند۔ آگے سوال نمبر 7 جو ہے، اس سبق کے اہم نکات اس طرح لکھیں کہ اس کا خلاصہ تحریر ہو جائے۔ یہ ہم نے اس کا خلاصہ لکھا ہے۔
مصنف ابن انشا سبق ابتدائی حساب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں جن میں جمع، تفریق، ضرب، تقسیم شامل ہے۔ مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہوتا۔ عام لوگوں کے لیے 1 جمع 1 2 ہوتا ہے، جبکہ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 11 ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ زبانی خرچ کا ہوتا ہے جو ملک کے مسائل کو حل کرنے کے کام آتا ہے۔ تفریق کے قاعدے میں نکالا جاتا ہے۔ ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو بعض از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو ڈنڈے مار کر نکالا جاتا ہے یا نکالنا پڑتا ہے، اور بعض کو فتوے دے کر نکالا جاتا ہے۔ عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا قاعدہ ہے جس میں ضرب کی اقسام جیسے ضرب شدید، ضرب خفیف اور ضرب کاری شامل ہیں۔ ایک ضرب کی اقسام میں پتھر کی ضرب، بندوق کی ضرب وغیرہ شامل ہیں، اور ایک علامہ اقبال کی ضرب کلیم ہے۔ ضرب کے قاعدے سے سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تقسیم حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب مل بانٹ کر کھانا چاہیے، دل تک کو جوتوں میں ڈال کر کھاؤ ورنہ اس سے بھی قبض ہو سکتی ہے۔ تقسیم کا طریقہ میں حقوق دوسروں کو دے دو اور فرائض اپنے پاس رکھ لوں، دے دوں اور فرائض اپنے پاس رکھ لوں، اس لیے 12 کروڑ کی مالیت کو 22 خاندانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور کسی کو پتہ تک نہ چلا۔ آگے ہے سوال نمبر 8، رموز و اوقاف۔ رموز جو ہے وہ رموز جمع ہے رمز کی اور اس سے مراد اشارہ یا علامت ہے۔ اوقاف جمع ہے وقف کی اور اس کا مطلب ہے ٹھہراؤ۔ جملوں یا عبارت میں ٹھہراؤ، توقف یا وقف پیدا کرنے کے لیے جو علامات استعمال کی جاتی ہیں انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ اگر عبارت میں یہ علامات درست طریقے سے استعمال نہ کی جائیں تو جملے یا عبارت کا مفہوم بھی درست طریقے سے سمجھ میں نہ آ سکے گا۔ سکتہ، یہ ایک ہی قسم کے 2 یا زیادہ کلموں میں مختصر ترین وقف یا ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا احمد، اکرم، اصغر اور عدنان بازار گئے۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے بڑے شہر ہیں۔ وقفہ، جب ٹھہراؤ سکتہ سے زیادہ ہو یا جملے کے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوؤ گے سو کاٹو گے۔ آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیے، جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیے۔ رابطہ، جملوں یا عبارت میں ٹھہراؤ علامتیں وقفہ سے زیادہ ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ کسی نے سچ کہا، تندرستی 1000 نعمت ہے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ آگے ہے ختمیہ، جملے کے خاتمے پر یا محقفات کے درمیان یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا آمنہ نے کتاب پڑھ لی، مائیکل گھر چلا گیا، MBBS PhD وغیرہ۔ تفصیلیہ، کسی بات یا نکتے کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا علامہ اقبال نے فرمایا، 12ویں جماعت کے طلباء کے نام۔ سوالیہ یا استفہامیہ، اگر جملہ سوالیہ ہو تو اس کے اختتام پر ختمہ کی بجائے سوالیہ یا استفہامیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کا نام کیا ہے؟ اسی طرح سے آگے ہے رموز اوقاف سے کیا مراد ہے؟ سکتہ، وقفہ، رابطہ کی مثال دے کر وضاحت کریں۔ یہ ہے رموز اوقاف۔ رموز جمع ہے رمز کی، اس سے مراد اشارہ یا علامت ہے۔ اوقاف جمع ہے وقف کی، اس کا مطلب ہے ٹھہراؤ۔ جملوں یا عبارت میں ٹھہراؤ، توقف یا وقف پیدا کرنے کے لیے جو علامات استعمال کی جاتی ہیں انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ اگر عبارت میں یہ علامات درست طریقے سے استعمال نہ کی جائیں تو جملے یا عبارت کا مفہوم بھی درست طریقے سے سمجھ میں نہ آ سکے گا۔ یہ سکتہ، وقفہ اور رابطہ، یہ تینوں علامتیں ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 9، شناختی کارڈ کا فارم کا نمونہ دیا جا رہا ہے۔ نادرا کی ویب سائٹ سے اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کر کے
آپ اسے پر کرنے کی مشق کریں۔ یہ وہ فارم ہے، یہ سیمپل دیا گیا ہے، فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پر کر لیں گے ہم۔ آگے ہم نے اس کے ایسلو بیسڈ نوٹس بھی بنائے ہیں، ایسلو بیسڈ ایگزام اورینٹڈ کویسچن بھی تیار کیے ہیں، تفہیم عبارت ہے اس کے اندر۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ عبارت ہے جو ہم نے پڑھنی ہے۔ پیپر میں یہ عبارت بھی آ سکتی ہے اور کوئی دوسری بھی آ سکتی ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو سوال ہیں، حساب کے بڑے قاعدے کتنے ہیں؟ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ اگلا سوال ہے، کن دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں؟ اس کا جواب ہے، جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ تیسرا سوال ہے، مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب ہے، مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے اور کچھ جمع نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہ سوال ہے، عام لوگوں کے جمع کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ اس کا جواب ہے۔ اور اگلا سوال ہے، تجارت سے جمع کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ کہ 1 + 1 11 ہوتا ہے۔ اگلا ہے، کس قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے؟ رشوت کے قاعدے سے۔ اگلا سوال جو اس میں ہے وہ یہ ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ یہ ایسلو بیس ہم اس لیے کروا رہے ہیں کہ پیپر میں کوئی بھی پیسج آئے تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ اس نثر پارے میں مصنف جمع کے قاعدے کو عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لاگو ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے، جیسے تجارت، رشوت عام لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہے۔ مہنگائی کے دنوں میں مرکب اضافی، پہلا قاعدہ مرکب ناقص، عام لوگوں مرکب توصیفی، تجارت کے قاعدے مرکب اضافی۔ اسی طرح سے یا اس پیراگراف کے مناسب عنوان تحریر کریں۔ پیراگراف کے لیے مناسب عنوان، جمع کا قاعدہ۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں۔ یہ عبارت ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ آگے ہیں اس کے سوالات یہ ہیں، حساب کے کون سے قاعدے پر سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ تقسیم۔ تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا۔ تقسیم کے قاعدے کی مختلف مثالیں لکھیں۔ اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ بالا عبارت کی روشنی میں مل بانٹ کر کھانے کی کیا اہمیت ہے؟ مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے ورنہ قبض کرتی ہے۔ اس نثر پارے میں تقسیم کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ اس نثر پارے کے مطابق تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں، حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے، روپیہ پیسہ اپنے کھیسے میں ڈالیے، قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے، آپ کو مکمل پہاڑا گر یاد ہو، گر کے ساتھ یاد ہو، جو اندھے نہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں ہی میں کیوں بانٹتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، جو اندھے نہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں ہی میں بانٹتے ہیں کیونکہ لوگ اکثر اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے فائدے کے ذریعے بننے والے وسائل ان کے اپنوں تک محدود رہیں، چاہے اس سے دیگر حقدار افراد کی نظر اندازی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس پیراگراف کا مرکزی خیال یہ ہے کہ تقسیم کا عمل چاہے وہ مادی اشیاء کا ہو یا ذمہ داریوں کا، اکثر ناانصافی اور ذاتی مفادات پر مبنی ہوتا ہے۔ لوگ اکثر اپنے حقوق کو خود محفوظ کر لیتے ہیں جبکہ دوسروں کو فرائض اور مشکلات میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ رویہ انسانی سماج میں عدم توازن اور تنازعات کا باعث بنتا ہے۔ آگے ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات درج ذیل ہیں۔ ضروری قاعدہ مرکب توصیفی، تقسیم کا طریقہ مرکب اضافی، جوتوں میں مرکب جاری، 22 خاندان مرکب عددی۔ یا اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں۔ پیراگراف کے لیے مناسب عنوان ہے تقسیم کا قاعدہ۔
اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔